بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، امریکہ کے ایک جانے پہچانے شخص جو سیاست میں بھی سرگرم ہیں اور امریکہ کی ڈپلومیسی میں بھی سرگرم ہیں اور اس ریجن کی سیاست کے حوالے سے بھی ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ افغان نژاد امریکی زلمے خلیل زاد ہیں، جنہوں نے اپنے ٹویٹر پہ پاکستان کی حالیہ جو رواں سیاسی بحران ہے اس پر لب کشائی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی بحرانوں کا سامنا ہے، اور یہ کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں جاری سیاسی بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ سیاسی لیڈروں کو جیلوں میں ڈالنا، پھانسی پر لٹکانا یا قتل کرنا غلط روش ہے۔ زلمے خلیل زاد نے مزید کہا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں دو تجاویز دیتا ہوں۔ اول یہ کہ جون میں قومی سطح پر انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ دوم یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں ملک کو بچانے اور استحکام، سلامتی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مل بیٹھ کر مسائل کی نشاندہی کریں اور آئندہ کا لاہ عمل طے کریں۔ جو بھی الیکشن میں کامیاب ہوگا اسے عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوگا اور اسے کام کرنے دیا جائے۔ زلمے خلیل زاد کے اس بیان کو پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کہہ کر مسترد کیا اور یہ کہا کہ پاکستان کو سیاسی معاشی سطح پر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کسی لیکچر اور مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سارے جواب اور اس بیان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ زلمے خلیل زاد کون ہیں۔ زلمے خلیل زاد افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، مزار شریف سے ان کا تعلق ہے، پشتون ہیں، وہ نسلی طور پر کابل میں پروان چڑھے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام جو امریکہ کا ایک دور میں چلتا تھا اس کے تحت وہ امریکہ چلے گئے اور امریکہ میں پھر انہوں نے بیروت سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور یہ وہی زمانہ تھا جب اشرف غنی جو امریکہ کے جو افغانستان کے صدر رہ چکے ہیں وہ بھی اسی امریکی پروگرام کے تحت امریکہ سے بیروت میں ایک امریکن جو یونیورسٹی تھی اس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تقریباً یہ بالکل ایک ساتھ کا زمانہ تھا اور یہ لوگ وہیں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس کے بعد افغانستان میں رفتہ رفتہ ایک جو سوویت یونین کی مداخلت شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے، پھر یہ جو نوجوان تھے یہ امریکہ چلے گئے اور وہاں ان کی امریکہ کے ظاہر ہے امریکہ نے انہیں چنا تھا اور وہاں کے تعلیمی اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، پھر انہیں ڈپلومیسی کے میدان میں وہ اپنی صلاحیتیں آزماتے چلے گئے۔ زلمے خلیل زاد کا جو تعلق ہے وہ ریپبلکن پارٹی سے ہے اور جارج بش دوم کے دور میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو وہ منظر پر ابھر کر سامنے آئے۔ ایک افغان نژاد ہونے کی وجہ سے، افغان نسل ہونے کی وجہ سے انہیں افغان امور کا اور امریکہ کی افغانستان پالیسی کا ایک اہم مشیر سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی، اور اس وقت سے ہی ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان افغانستان کے مسئلے پر ایک نہ ختم ہونے والی کھینچاتانی اور رائے کا ایک اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا۔ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان اس کے ساتھ ڈبل گیم کرتا ہے، امریکہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ پاکستان نے 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں امریکہ سے کچھ نہ کچھ چھپایا ہے، پلاننگ کی سطح پر یا لاجسٹک کی سطح پر، کسی نہ کسی سطح پر امریکہ سے معلومات چھپائی گئی ہیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے القاعدہ کی تشکیل میں، اس کی تربیت میں اور اس کی پلاننگ میں شریک رہے ہیں۔ یہ ایک گہرا تاثر تھا
امریکہ کے اندر، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کا اظہار ہوتا تھا نہ صرف امریکنز اپنے بیانات میں کرتے تھے، بلکہ امریکہ کے جو معروف اخبار ہیں اس وقت کے، ہفنگٹن پوسٹ ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، اور اس طرح کے جو ٹائم میگزین، نیوز ویک، جو تمام اگر اس دور کی 9/11 کے وقت کی جو سٹوریز دیکھی جائیں تو اس میں یہ تاثر جو افغانستان کے حوالے سے تھا یا 9/11 کے حوالے سے تھا، یہ خاصا گہرا نظر آتا تھا۔ زلمے خلیل زاد نے، یعنی جو امریکہ اس وقت پالیسی اپناتا تھا، یا جارج بش دوم جو پالیسی اپناتے تھے افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اس میں پاکستان کے لیے کچھ خاص یعنی مفاہمانہ جذبہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کی جو پالیسی ہے، افغان پالیسی، اس میں زلمے خلیل زاد کا جو انپٹ ہے اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ تقریباً اسی طرح یہی وہ زمانہ تھا جب امریکہ کا جو پاکستان ویو ہے اس میں حسین حقانی بھی ابھر کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ نہ صرف امریکہ کے اخبارات میں لکھتے تھے بلکہ انڈین ایکسپریس میں ان کا اہتمام کے ساتھ ہفتہ وار کالم شائع ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں اس سے نوٹس بھی لیتا تھا، میں اسے پڑھتا تھا بھی، اور پھر اپنے کالمز میں اس کے کو حوالے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ کچھ یہی بات جو ہے وہ زلمے خلیل زاد کے بیانات کی تھی کہ جو اس وقت خاصے پاکستان کے بارے میں زہر آلود بیانات ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ زلمے خلیل زاد پھر جب اس خطے میں آنے لگے اور ان کا واسطہ براہ راست نہ صرف افغانستان کی سرزمین سے پڑا، افغانستان کی یعنی جو مزاحمتی فورس ہے اس سے پڑا، اور پاکستان میں بھی ان کا آنا جانا شروع ہوا، تو پھر اس کے بعد ان کے لب و لہجے میں ایک مصالحانہ اور مفاہمانہ قسم کی تبدیلی آتی چلی گئی۔ اور اس وقت بھی وہ، یعنی اس کے بعد پھر وہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے نمائندے کے طور پر کام کرتے رہے، افغانستان کے بارے میں نمائندہ خصوصی کے طور پر کام کرتے رہے، اور یہاں ان کا چونکہ انٹریکشن طالبان کے ساتھ ہوا جو پشتون اکثریتی آبادی کے نمائندہ تھے، اور یہاں ان کے لب و لہجے میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی چلی گئی، اور وہ ایک جو آتش بجاں قسم کے نظر آتے تھے ان کے بیانات میں ایک ڈپلومیٹ کی گہرائی اور روش جو ہے وہ اپناتے ہوئے نظر آئے ان بیانات میں۔ اب زلمے خلیل زاد نے پاکستان کے بحران پر جو بیان دیا ہے، بظاہر وہ بہت ہی یوں سمجھیں کہ ایک اخلاص مندی اس میں جھلکتی ہے، پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور آنے والے جو غلطیاں ہیں یا جو ماضی کی غلطیاں ہیں جن میں لیڈروں کو پھانسی لگانا، جیلوں میں ڈالنا اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، تو وہ پاکستان کے حوالے سے ہی کی گئی ہیں، اور ایک آئینہ دکھانے کی ایک کوشش کی گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اب اس میں دفتر خارجہ نے اگر اس بیان کو مسترد کیا تو اصولی طور پر یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ باہر سے کسی شخص کو پاکستان کے اندرونی سیاست کے خد و خال بنانے اور اس کی نئے نقش سنوارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ بیانات کی صورت میں ہوں، خواہ وہ سائفر کی صورت میں ہوں، خواہ وہ ٹیلی فون کی صورت میں ہوں، خواہ کسی بھی صورت میں ہوں۔ یہ ایک ملک کے اندرونی معاملات میں تبصرہ آرائی کا حق کسی بیرونی فورس کو، کسی بیرونی طاقت کو یا شخصیت کو نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ پاکستان میں یہ رواج پا چکا ہے، اور پاکستان میں یعنی اگر یہ کہیں کہ جو بحران ہے اگر اس کو عمران خان کا بیانیہ درست مانا جائے تو پھر یہ ایک امپورٹڈ بحران ہے، اور اس امپورٹڈ بحران کا جو حل بھی ہے بڑی ایک المناک صورتحال ہے کہ وہ بھی امپورٹڈ حل پیش کیا ہے زلمے خلیل زاد نے۔ اصولی طور پر ان کی باتوں سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ حل خود پاکستان سینٹرک ہوتا اور پاکستان کے اندر سے سامنے آتا اور پاکستان کے جو متحارب فریقین ہیں وہ پیش کرتے تو پھر اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی، اور پھر اس کو یقیناً یہ ایک باہر نکلنے کا ایک راستہ ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ زلمے خلیل زاد کا جو بیان ہے یہ بہت گہرا بیان ہے، اور اس میں پاکستان کے آنے والے دنوں کے حوالے سے جو پیشن گوئی ہے وہ کوئی اچھی جھلکتی نہیں ہے کہ اگر یہ سیاسی انتشار جاری رہتا ہے اور یہ روش جاری رہتی ہے ایک فریق کو دبانے کی، کچلنے کی، اور بزور طاقت اور بزور بازو اس کو منظر سے غائب کرنے کی۔ چونکہ
وہ صرف امریکی ہی نہیں ہیں، وہ پشتون ہیں، وہ کابل کے رہنے والے ہیں، وہ مزار شریف کے رہنے والے ہیں، ان کے افغانوں کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ روابط ہیں۔ تو ان کے بیانات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو تقسیم ابھر رہی ہے سیاسی، وہ بہت خوفناک قسم کی ایک فالٹ لائن ہے پاکستان کے اندر کہ جو اب ایکٹیویٹ ہو رہی ہے۔ یہ جو کشمکش سیاسی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے ان کے بیانات کو بہت گہرائی میں اور وسیع اس میں تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں وہ چونکہ ریپبلکن پارٹی کے ہیں، اس سے پہلے امریکی جو صدر ہیں سابق ٹرمپ کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے وہ ڈسٹینس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ڈیموکریٹس کی اس پالیسی سے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پاکستان کا بحران ہے ایک سائفر کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس سے وہ ڈسٹینس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اب یوں لگتا ہے کہ جو زلمے خلیل زاد ہیں وہ اس کیمپ کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو مضبوط بھی ہے اور جو دوبارہ ایک الیکشن میں آنے والے دنوں میں متحرک ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے اس سیاسی بحران میں امریکہ کی جو پوزیشن ہے یا اپنی پوزیشن ہے اس کو کلیئر اور واضح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ بہرحال ایک گہرا بیان ہے، اس میں گہرائی ہے ہر لحاظ سے، اور یہ بلا شبہ یہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، لیکن وہ چونکہ ایک پرائیویٹ انسان ہیں تو اس میں انہیں تبصرے کا یہ مارجن دیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی پرائیویٹ دانشور کے طور پہ وہ کوئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے افغانستان کے سیاسی مد و جزر اور اتار چڑھاؤ پر بھی کتابیں لکھی ہیں، بالخصوص ظاہر شاہ اور داؤد کی جو کشمکش چلی تھی کہ ایک کزن نے دوسرے کا تختہ الٹ کر خود کو بادشاہ اور صدر ریاست ڈکلیئر کیا، تو وہ اس واقعے کو بھی انہوں نے اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں، اور بہت ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک فرد کا تو انہیں مارجن دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے، لیکن جب کوئی ریاست کا نمائندہ ڈونلڈ لو جیسا شخص ایک باقاعدہ دھمکی آمیز انداز سے بات کرتا ہے اور ہدایات دیتا ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے، کسی ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ایک زیادہ خطرناک اور خوفناک شکل ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ایک بیان یہ زلمے خلیل زاد کی طرف سے سامنے آیا، یہ ہوا میں اڑانے کے قابل نہیں ہے، یہ ایک گہری اور ایک معنی خیز قسم کی اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ جنہیں وقت کا دھارا ہی جن کی وضاحت اور تشریح کرتا چلا جائے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔